بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سبق اسٹینڈرڈ 5 کے بچوں کے لیے ہے۔ یہ چیپٹر 2 کا دوسرا حصہ، دوسرا پارٹ لے کر کے آئے ہیں۔ ہم اب تک کے شیخ عبد القادر کے تعلق سے پڑھ رہے تھے۔ آگے کے واقعہ میں دیکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر نے بغداد پہنچ کر درس نظامیہ میں تعلیم پوری کی، پھر لوگوں کو قرآن مجید کی تفسیر اور حدیث مذہبی علوم کی تعلیم دینے لگے۔ یعنی پڑھنے کے بعد وہ کیا کیے؟ دینی تعلیم لوگوں کو دینے لگے۔ اسی دور میں ان کو ریاضت کا شوق پیدا ہوا، یعنی وہ کئی برس تک کے بابل کے کھنڈروں میں ریاضت اور عبادت کرتے رہے۔ یعنی الگ سے جو عبادتیں ہوتی ہے اس کی عبادت کے لیے الگ سے انہوں نے جگہ چنی اور وہاں پہ جا کر کے عبادت کرتے رہے۔ اسی زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک روز ننگے پاؤں اور ننگے سر صحرا میں نکل گئے۔ پاؤں میں کانٹے چبھ رہے تھے، سورج کی گرمی سے دماغ پگھل رہا تھا، لیکن وہ اللہ کا ذکر میں اتنے مگن تھے کہ ان کو کسی بھی تکلیف کا خیال نہ تھا۔ چلتے چلتے یکایک بے ہوش ہو کر گر پڑے، جسم اکڑ گیا۔ پتہ لگنے پر جب کچھ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے سمجھا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ بس کفن دفن کی تیاری شروع ہو گئی۔ جب غسل دینے کے لیے تخت پر لٹا کر پانی ڈالا گیا تو ان کو ہوش آ گیا، اٹھ بیٹھے اور خدا کے فضل سے نئی زندگی پائی۔ یعنی وہ اللہ کے اس قدر برگزیدہ بندے تھے کہ ان کو یہ کیفیت اور ایسی حالت ہو گئی۔ ایک بزرگ کو رات میں ان کے ساتھ عبادت کا موقع ملا۔ یعنی ایک بزرگ کہتے ہیں کہ نیک ہستی، اللہ کا نیک بندہ، ان کے ساتھ ان کو عبادت کا موقع ملا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیلانی صاحب رات کے پہلے حصے میں نفل نماز پڑھتے رہے، پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ جب رات کا تیسرا حصہ گزر گیا تو وہ دوبارہ نفل نماز پڑھنا شروع کر دیا، جن کی رکعتیں اور سجدے پہلے سے زیادہ لمبے تھے۔ جب ایک تہائی رات باقی رہ گئی، یعنی رات کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی پہلا حصہ، دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ۔ یہاں پہ 1/3 رات باقی رہ گئی، یعنی آخری کا حصہ جب باقی رہ گئی، باقی رہنے کے بعد 1/3 رات باقی رہ گئی تو قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے اور دعا مانگنے لگے۔ ان کی دعا میں عاجزی تھی۔ حضرت شیخ سعدی نے گلستہ میں حکایت لکھی ہے کہ لوگوں نے عبد القادر جیلانی کو مکہ مکرمہ میں دیکھا۔ کعبے کے سامنے حرم شریف کے صحن میں سنگریزوں پر ان کی پیشانی رکھی تھی اور کہہ رہے تھے، یا اللہ، اگر میں بخشش کے لائق نہیں ہوں تو قیامت کے دن مجھے اندھا کر اٹھانا، تاکہ نیک بندوں کے سامنے مجھے شرمندگی نہیں ہونی پڑے۔ یہ وہ اس قدر سچے اور نیک بزرگ تھے کہ وہ اپنے آپ کو اس قدر کعبے کے پاس وہاں پہ صحن میں جب وہ سجدہ کی حالت میں اس قدر رو رہے تھے کہ یہ فرمائے کہ اللہ کہ اگر میں بخشش کے لائق نہیں، یعنی اگر میں جنتی کے لائق نہیں ہوں تو مجھے اندھا اٹھانا، تاکہ میں لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں نیک اور اچھا بن کر اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرح ہم اپنی زندگی کو گزاریں، اپنی عادت کو انہی کی طرح سنواریں اور انہی کی طرح جینے کی کوشش کریں، تاکہ دین اور دنیا میں دونوں جگہ کامیاب رہیں۔ اب انشاءاللہ آگے کے آخری تیسرا حصہ، چیپٹر دوسرا کا تیسرا پارٹ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔